دنیا کی زندگی اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش کا ایک مرحلہ ہے، جہاں مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جہاں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں سب سے بڑی ضروری نعمت ہدایت سے بھی نوازا ہے۔ چنانچہ بے شمار انبیاء کرام آئے، اور وہ سب انبیاء کرام ایک ہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت اور اطاعت کرو، اور نبی وقت کی اطاعت کرو۔ انجام بد سے دنیا میں اور آخرت میں بچنے کا یہی ایک واحد ذریعہ ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، میں فیض الرحمن ندوی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام آئے ہوئے مہمانوں کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے جو مقرر ہیں، جنہیں میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، ان کا آبائی وطن وانمباڑی تمل ناڈو ہے۔ بہار یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں جنہوں نے ایم اے کیا، جماعت اسلامی ہند مرکزی مجلس شورا اور مجلس نمائندگان کے ممبر ہیں، جماعت اسلامی ہند کے جنرل سیکریٹری ہیں، ہفت روزہ ریڈینس کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے لیے آپ نے مختلف ممالک کا دورہ کیا، جیسے امریکہ، برطانیہ، کویت، سوڈان، سری لنکا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بنگلہ دیش وغیرہ۔ آپ انگریزی و اردو دونوں زبانوں کے مشہور مقرر ہیں۔ میری مراد مولانا اعجاز اسلم صاحب سے ہے، جن کی تقریر کا عنوان ہے اسلام نے دنیا کو کیا دیا۔ میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا مولانا اعجاز اسلم صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے اس عنوان پر خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا اعجاز اسلم صاحب حفظہ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ بزرگان گرامی قدر، نوجوانان اسلام، سامعین کرام، نوجوانوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ یہاں اس عالمی پیس کانفرنس میں مجھے یہ خوش قسمتی نصیب ہو رہی ہے، اسلام نے دنیا کو کیا دیا، اس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات پیش کروں۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اسلام سے مراد خالق و مالک کائنات کا وہ دین ہے جس کو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام انسانوں کی فلاح و نجات کے لیے، ان کا تزکیہ کرنے کے لیے، ان کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف زمانوں میں لے کر تشریف لاتے رہے۔ اس دین کی تکمیل اس وقت ہوئی جب کہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے قلب جزیرہ نما عرب میں اور عرب کے مرکزی شہر مکہ معظمہ میں نبوت کے منصب جلیلہ پر سرفراز فرمایا۔ تھوڑے ہی عرصے میں دنیا نے اسلام کی نعمتوں کو اور اس کی خوبیوں کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ 23 سال کی مختصر مدت تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس دین کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ جزیرہ نما عرب کے بڑے حصے پر غالب کر دیا۔ روشنی کی خوبی کو جاننے کے لیے اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کے پس منظر میں جو اندھیرا ہے اس پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے۔ 1400-1450 سال پہلے کا زمانہ، اس وقت دنیا میں 2 بڑی حکومتیں تھیں، گریٹ رومن امپائر اور گریٹ پرشین امپائر۔ یہ دونوں حکومتیں جو بادشاہت کے تحت چل رہی تھیں ایک دوسرے سے نبرد آزما رہتی تھیں اور کشمکش کرتی تھیں۔ دنیا ان کی کشمکش اور ان کی جنگوں کی وجہ سے مصیبت کا شکار تھی۔ ہندوستان ہمارا ملک اس وقت وہ ایک خدا کے تصور سے ناآشنا ہو کر 33 کروڑ دیویوں دیوتاؤں کی عبادت کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ برہمنیت کا دور دورہ تھا۔ شودر نہایت ہی گری ہوئی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، اور جو پنچماس تھے یعنی ہریجن، ان سے بھی گرے ہوئے لوگ، ان کی حالت کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں۔ عورت کی حالت خراب تھی، ایسے واقعات تک پیش آتے تھے ایک ایک عورت کے 5 شوہر تک ہوتے تھے اور وہ استحصال کا، ایکسپلائٹیشن کا شکار تھی۔ سماج میں اونچ نیچ تھی، لڑائی جھگڑا تھا، کشمکش تھی۔ تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ 6 اور 7ویں صدی عیسوی کا زمانہ ہندوستان کی تاریخ میں پست ترین اخلاق کا، مذہبی ایکسپلائٹیشن کا اور انسانوں کے ساتھ ظلم و ستم کا بدترین زمانہ تھا۔ ایران میں مزدک کے نظریات پھیلے ہوئے تھے، جس نے کہا تھا دولت اور عورت پر سب کا حق ہے۔ چنانچہ اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں تک سے شادی کرنے کے واقعات، شرمناک واقعات پیش آ رہے تھے۔ بادشاہوں تک کو اس بات پہ کوئی شرم نہیں آتی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بہنوں سے شادیاں کر لے۔ یورپ بھی جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ انگلستان جو بعد میں تقریباً 1000 سال کے بعد ترقی کرتے کرتے یونائٹڈ کنگڈم کہلایا، وہ 18 مختلف پرنسپالٹیز میں یا رجواڑوں میں منقسم تھا۔ ہندوستان کا نام دنیا میں نہیں تھا، ہندوستان متحد نہیں تھا، سب وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں ہندوستان بسا ہوا تھا۔ شرک، ظلم، غریبوں کو کچلنا، مزدوروں کا استحصال، کسانوں کی بربادی، الغرض ساری کی ساری چیزیں پوری کی پوری دنیا میں چھائی ہوئی تھیں۔ عرب تو بدترین قسم کی نجاستوں کا، خباثتوں کا شکار تھا اس وقت، جیسے کہ مسدس میں علامہ حالی نے فرمایا ہے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ صرف عرب کی بستی ہی کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز الہی کی بنیاد پر جگہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے جو باتیں پیش کیں، موٹے موٹے طور پر وہ یہ ہیں: ایک خدا کا تصور، خدا ایک ہی ہے۔ آپ نے بتایا کہ وہ تمہارا خدا ہے، تمہارا پروردگار ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا حقیقی مالک ہے، تمہارا رب ہے، تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، تمہارا معبود بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہی ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہی ہے جو ساری کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ کا پیغام یہ تھا: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اپنے اس رب کی بندگی اور عبادت اور اطاعت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے
اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے، انجام بد سے بچنے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے۔ چنانچہ سارے جھوٹے خداؤں کی بندگی کا انکار کیا گیا اور توحید کی بنیاد پر، ایک خدا کی بنیاد پر جو رحمان و رحیم ہے، جو ستار ہے، جو غفار ہے، جو پروردگار ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو جلانے اور مارنے والا ہے، جو ساری کائنات کو کنٹرول کرنے والا جبار ہے، جو بدلہ دینے والا اور سخت سزا دینے والا عزیز ذو انتقام ہے، اس کے بندے بنو۔ چنانچہ ہر طرح کی بت پرستیوں کا، ہر طرح کے شرک کا، ہر طرح کے توہمات کا خاتمہ کیا گیا۔ دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی وہ یہ تھی کہ دنیا کی زندگی اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش کا ایک مرحلہ ہے، یہاں مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے آزمایا جا رہا ہے۔ قرآن وہ سنت کی روشنی میں، اسلام کی مکمل رہبری میں، ہم ہوں گے کامیاب زندگی میں۔ جانیے وہ باتیں جن سے نکھرتے ہیں مومنین، ریاض الصالحین۔ جانیے وہ کارآمد کلمات جن پر عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہے خود رب العالمین۔ ریاض الصالحین ہر پیر رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جو احادیث سمجھ کر عمل کرتے ہیں وہ رب کے بہت ہی عزیز ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کہ آپ وہ قرآن مجید جو زندگیوں کو بدلنے کے لیے اترا ہے، مطالعہ کی گہرائی میں، دلیل کی روشنی میں، صداقت کے میزان پہ، جو دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے، اس قرآن مجید پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے دکھا دیں۔ احادیث کی سمجھ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی تعبیر ہے۔ مولانا ولی اللہ سعیدی۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کریں۔ سمجھیے رسول اللہ سے جڑی وہ تمام باتیں جن پر عمل کر کے مومنین ہوتے ہیں اللہ کے قریب۔ تفہیم حدیث اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کا اولین مرحلہ ہے۔ تمہیں یہاں پر اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ یہ دنیا جنت بن جائے، یہ دنیا امن سے، خدا پرستی سے، بھائی چارے سے، محبت سے، اخلاق سے، انصاف سے بھر جائے۔ اور پھر اس کے بعد ایک دن تم کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہوگا جو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں اور اربوں سال پر مشتمل ہوگی۔ اس طریقے سے زندگی کا وہ نظریہ، سچا نظریہ، صحیح نظریہ، حقیقت پر مبنی نظریہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی نئی تعمیر کرنے کے لیے ایک بنیاد کے طور پر، ایک فاؤنڈیشن کے طور پر فراہم کیا۔ تیسری بات آپ نے بتائی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جہاں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں سب سے بڑی ضروری نعمت یعنی ہدایت سے بھی نوازا ہے۔ چنانچہ بے شمار انبیاء کرام آئے اور وہ سب انبیاء کرام ایک ہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت اور اطاعت کرو اور نبی وقت کی اطاعت کرو، اسی میں تمہاری بھلائی۔ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی سورہ بقرہ کی، اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے، اے انسانوں اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ انجام بد سے دنیا میں اور آخرت میں بچنے کا یہی ایک واحد ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پیش کی کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ قرآن شریف کی مشہور آیت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی،
وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے انسانوں، سارے انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تاکہ تم بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور تم میں بڑا وہ ہے، شرف اور عظمت اور بڑائی اس کو حاصل ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، اپنے فرائض کا زیادہ احساس رکھنے والا اور اپنی ذمہ داریوں کو زیادہ پورا کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے اونچ نیچ چھوت چھات ان سارے کے سارے تصورات کو ختم کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ شرف کا معیار بس ایک تقویٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، قریش جو فخر و غرور اور نسب کے غرور کا شکار رہتے تھے، ان سے آپ نے کہا ان ربکم واحد واباکم واحد کلکم من آدم و آدم من تراب، یاد رکھو اچھی طرح اس بات کو، گرہ میں باندھ لو، اب دنیا اسی اصول پہ چلے گی کہ تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کا باپ آدم بھی ایک ہی ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا، لہذا خاکساری، سربزیری، اللہ کی اطاعت اور تقویٰ میں آگے بڑھنا یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات قائم کی، ایکویلٹی۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام 100 سال کے اندر اندر تمام مہذب دنیا، سویلائز دنیا میں پھیل گیا۔ اس میں عرب اور غیر عرب کی کوئی تمیز نہیں تھی، عربی اور اجمی سب کے سب برابر تھے، اور بعد کے زمانے میں ترک بھی آئے، مغل بھی آئے، ہندوستانی بھی آئے، انڈونیشینز بھی آئے، ملائیشینز بھی آئے، یورپینز بھی آئے، الغرض 100 سال کے اندر اندر۔ چنانچہ دیکھیے 570 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 610 عیسوی میں آپ نبوت کے منصب پر سرفراز کیے گئے، 632 میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اور 711 عیسوی میں ایک طرف اسلام اسپین میں اندلس میں داخل ہو گیا، اور محمد بن قاسم اس پیغام کو لے کر کراچی کے ساحلوں کے اندر آ گئے، بلکہ اس سے پہلے ہی کیرلا کے ساحلوں پر اسلام کا پیغام پہنچ گیا، اور پھر جیسے جیسے تاریخ سفر طے کرتی رہی، زمانہ آگے بڑھتا رہا، اسلام کا یہ انقلابی پیغام ساری دنیا میں پھیل گیا۔ اور پھر اس کے بعد دنیا نے دیکھا، خاص طور سے صحابہ کرام نے جو مثالیں پیش کیں کہ کس طریقے سے ان کے اندر خدا پرستی تھی، ذمہ داری کا احساس تھا۔ چنانچہ ایک واقعہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا آتا ہے۔ ایک عورت غامدیہ نام کی، کسی پولیس والے نے اس کو دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں۔ جب یہ قانون آ گیا کہ اگر ایک شخص مرد ہو یا عورت غیر شادی شدہ ہے، اگر وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہو اور حصار نکاح کو توڑے اور بدکاری کرے تو اسے سنسار کر دیا جائے گا۔ وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجئے۔ حضور نے نظر انداز کر دیا۔ اگلے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، اس کے بعد اس نے کہا میں حاملہ بھی ہوں، گناہ کے اثرات میرے بدن میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضور نے کہا کہ اچھا جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ اب ذرا سوچئے، 7 8 9 مہینے کی مدت گزری، پھر اس کے بعد وہ آئی، اور پھر اس کے بعد حضور نے کہا کہ جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب بچہ تقریباً 1 سال کا ہو گیا تو وہ بچے کو لے کر آئی، بچہ روٹی کھا رہا تھا، کوئی پکڑنے والا نہیں تھا، بھاگ کے کہیں بھی وہ جا سکتی تھی، لیکن احساس ذمہ داری، خدا کی عظمت کا احساس، آخرت کی پکڑ کا احساس اور گناہ کی خرابی کا احساس، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سزا اس کو دی۔ اور پھر یہ جذبہ کتنا اہم ہے، آج دنیا میں کتنی پولیسیں ہیں، کتنے جاسوس لگے ہوئے ہیں، کتنے سرویلنس کے کام ہو رہے ہیں، جرائم پہ جرائم ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا، اس کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس اس طریقے سے ایک ایک معمولی سے معمولی انسان کے دل میں تک جاگزیں کر دیا تھا کہ وہ اس پیٹھ پہ کوڑے برداشت کر سکتے تھے، وہ اپنی جان قربان کر سکتے تھے، لیکن وہ کبھی سماج کو اور اللہ کو دھوکہ دینے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ پیش آیا، حضرت عمر کا زمانہ ہے، آپ کہیں ریگستان میں تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں پر ایک چرواہا ہے، بکریاں ہیں اس کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بکری اس میں سے ہم کو دے دو۔ کیسے دے دوں، یہ تو میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ انہوں نے کہا مالک دیکھ تو نہیں رہا ہے، آزمانے کے لیے کہا۔ اس نے کہا اللہ کا کیا،
یعنی وہ شخص اچھی زبان اچھے جملے تراش کرنے پر بھی قادر نہیں تھا. کہنا چاہتا تھا کہ پھر اللہ کے بارے میں کیا, اللہ تو دیکھ رہا ہے, صرف یہ جملہ کہہ سکا اور ٹوٹا پھوٹا, اور اللہ کے بارے میں کیا. چنانچہ اس طریقے سے ایک ایک شخص کے دل میں ذہن میں یہ احساس پیدا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بہت بڑی بات. آج دنیا میں جو خرابیاں ہیں ان کا علاج اسی طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک ایک انسان کو بتایا جائے اللہ وحدہ لا شریک ہر جگہ موجود ہے, حاضر و ناظر ہے, تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہارے سینوں کے پوشیدہ باتوں تک سے واقف ہے. اگر یہ احساس جگا دیا جائے تو آج بھی دنیا کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور احساس ذمہ داری انسانوں کے اندر جاگ سکتا ہے. پھر اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے مادے کا انکار نہیں کیا. دنیا میں بہت سے ادوار آئے, کبھی تو لوگ مادہ پرستی کا میٹرلزم کا شکار ہو گئے, خدا کو بھلا دیا. عیش و عشرت, شراب نوشی, غریبوں کا استحصال, زیادہ سے زیادہ فائدوں کو جمع کرنا, یہ سارے کے سارے کام انہوں نے اس وقت کیے جب انہیں خدا کو بھلا دیا. اور کبھی کبھی ایسے مراحل بھی پیش آئے انسانوں کی زندگی میں کہ انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا. دنیا کو چھوڑو, دنیا خراب ہے, دنیا ناجائز ہے, دنیا ناپاک ہے. اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے میٹریلزم اور اسپریچولزم یعنی روحانیت اور مادیت دونوں کو فیوز کر دیا, جوڑ دیا. چنانچہ دعا سکھائی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار, ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. چنانچہ یہ لوگ جب دنیا بھر میں پھیلے تو دنیا نے دیکھا. چنانچہ بہت سارے مغرب کے لوگوں نے, ایران, عراق, شام, فلسطین وغیرہ کے لوگوں نے اس زمانے میں کہا یہ عجیب لوگ ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں جو دن میں شہ سوار ہیں, گھوڑوں کی پیٹھ پر ہیں, اور راتوں کے وقت یہ راہب اور عبادت گزار ہیں. یہ کسی دشمن کے ملک میں بھی جاتے ہیں تو کسی کے مال پہ قبضہ نہیں کرتے ہیں. یہ جب کسی کہاں کھانا کھاتے ہیں تو اس کا پیسہ ادا کرتے ہیں. یہ تھا ان کا ذمہ داری کا احساس. اس کی وجہ سے وہ دنیا جو جنگوں کے شعلوں میں برباد ہو رہی تھی, جو ٹیکسوں کے بوجھ سے جس کی کمر ٹوٹ رہی تھی, اس نے اپنے دروازے کھول دیے. ذرا وہ موقع دیکھیے, بیت المقدس دنیا عیسائیت کا مرکز. بیت المقدس کے لوگوں نے کہا اگر تمہارا خلیفہ یہاں پر آ جائے تو ہم بغیر لڑے بھیڑے اپنے شہر کی کنجیاں تمہارے سپرد کر دیں گے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبا سفر کر کے جاتے ہیں, صرف اپنے ساتھ ایک اونٹ اور ایک غلام کو لیتے ہیں, اور سفر اس طرح طے کرتے ہیں کہ کبھی آپ بیٹھتے ہیں کبھی غلام بیٹھتا ہے, 2 اونٹ بھی نہیں لیا آپ نے. اور جب لوگوں نے دیکھا تو کہا یہ تو وہ صفات ہیں جو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور ان کے صحابہ کے بارے میں سنی تھیں, اور وہ شہد کی کنجیاں ان کے سپرد کر دیتے ہیں. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ایسے حکمران پیدا کیے جو خدا سے ڈرنے والے تھے. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایجپٹ میں, ایجپٹ ایک نیولی کانکرڈ ملک تھا, لیکن کانکر کرنے والے اور کانکرڈ لوگ, فتح کرنے والے اور مفتو لوگ سب برابر تھے. ان کا ایک بیٹا تھا حضرت عمر بن العاص کا, اس نے گھوڑ سواری کے مقابلے میں حصہ لیا اور ایک مصری نے بھی حصہ لیا. مصری کا گھوڑا فرسٹ آ گیا اور حضرت عمر بن العاص کا جو بیٹا تھا اس کا گھوڑا پیچھے آ گیا. اس نے گھوڑوں سے اسے مارا, کہا تو کون ہے؟ معمولی آدمی. میں قریش کا شریف زادہ ہوں. یہ بات حضرت عمر کو معلوم ہوئی, خط لکھا کہ عمر بن العاص فوراً آؤ, اپنے بیٹے کو بھی لے کر آؤ. مدینہ پہنچے, اور پھر اس کے بعد انصاف سستا تھا, انصاف سادہ تھا, انصاف ڈائریکٹ تھا, انصاف کوئک تھا. ساری باتیں پہنچ چکی تھیں, تحقیق ہو چکی تھی. 10 سال تک مقدمہ چلانے کی ضرورت نہیں تھی کہ کوثر بی کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں عشرت جہاں کے قاتلوں کو 10 سال لگ جائیں. چنانچہ انہوں نے کوڑا دیا, اس عربی کو دیا, مصری کو دیا, اور کہا لے لو اپنا انتقام. اور پھر اس کے بعد اس نے گن کے اتنے ہی کوڑے لگائے جتنے اس کو کوڑے لگائے گئے تھے. اس کے بعد حضرت عمر نے کہا عمر بن العاص تم گورنر تھے, تمہارے بیٹے نے تمہارے اقتدار کا, تمہارے پاور کا غلط استعمال کیا, تمہیں اطلاع تک نہیں پہنچی تھی, کیسے حکمران ہو تم, کیسے غافل ہو اپنی رعایا کی طرف سے, کیوں نہیں تمہیں بھی چند کوڑے لگائے جائیں. حضرت عمر بن العاص خاموش تھے. مصری نے کہا امیر المومنین
ان کا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس وقت جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے حضرت عمر نے فرمایا ولدتہم امہاتہم احرارا متی عبدتہم، ان کی ماؤں نے ان کو آزاد انسانوں کی طرح جنم دیا تھا، عمر بن العاص تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا؟